موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک قوم سٹارویشن کا شکار ہو گئی، بھوک ہم شروع ہو گیا، بھوک شروع ہو گئی، بارش برستی نہیں، سبزہ اگتا نہیں، ڈھور ڈنگر پسو بھی مرنے لگ گئے، لوگ بھی جہاں بلب ہوئے تو دوڑ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے، آپ کلیم ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کیجئے ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ فضل کر دے، لوگ مرنے لگ گئے، جہاں بلب ہو چکے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ مہربانی کرے ہمیں چند بوندے پانی کی عطا کرے، زمین اپنا سبزہ اگائے، لوگ بھی کھانے پینے والے ہوں، جانور بھی کھانے پینے والے ہوں، زندگی آسانی سے گزر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو باہر کھلے میدان میں بلایا، فرمایا وہاں چلو، اور وہاں چل کے اللہ سے گڑ گڑا کے التجا اور دعا کرتے کہ بے نیاز مہربانی فرما، ہمیں بارش کے چند قطرے عطا فرما۔ پوری قوم کو لے کے جوان بھی چلے گئے، باپے بھی چلے گئے، بیویاں بھی چلی گئی، معصوم بھی چلے گئے، چھوٹے چھوٹے گئے، ساروں نے جا کے دعا کی تو اس نے پیغام بھیجا۔ اب سنیے، اور پھر میں آپ کی ذرا ذوق کو چیک کروں گا۔ ویسے پھر ذوق کی بات آ رہی، بڑی محبت والی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس نے کہا جو مجمع بیٹھا ہے نا، جی باری تعالیٰ فرمایا ان میں ایک 20 سالہ پاپی بیٹھا ہے، اس میں ایک 20 سالہ بدکار بیٹھا ہے، وہ ہر رات گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کر لیتا ہے، اسے کہ مجمع چھوڑ دے، کھڑا ہو کے نکل جائے، جب تک وہ نکلے گا نہیں اتنی دیر تک بارش نہیں آئے گی، اتنی دیر تک اللہ بارش نہیں دے گا، اسے نکال۔ پوری قوم کے سامنے وہ نکلے گا، اس کی نحوست ختم ہو جائے گی، اللہ کا کرم نازل ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور پلٹ کے اس طرح خطاب کریے قوم کو، فرمایا وہ خود بخود کھڑا ہو جائے جو پچھلے 20 سال سے اسے دھوکے دے رہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ اور وہ جانتا تھا پورے مجمع میں کہ وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ جب اتنی بات ہوئی نا تو اس کے دل کو ٹھیس لگی، اس نے ہاٹ لائن پہ رابطہ کر لیا، ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ کیا، رابطہ یہاں نہیں چلا، یہاں سے گیا عرش کے پار، اور سر نیچے کر کے نا آنسو بہا کے کہنے لگا 20 سال جو پردہ ڈالا ہے آج بھی ڈال دو تو کیا جاتا ہے، آج بھی پردہ ڈال تو کیا جاتا ہے، 20 سال تک تو نے مجھے ننگا نہیں ہونے دیا، اور آج سرے بازار ننگا کر رہے ہو، سرے بازار مجمع میں بڑے محفل کے اندر مجھے نکال رہے ہو، مہربانی کر، میں وعدہ کرتا ہوں آج پردہ ڈال لے دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، آج پردہ ڈال، چنگیاں یا مندیاں، چنگیاں یا مندیاں وے صاحب تیری بندیاں، چنگیاں یا مندیاں صاحب تیری بندیاں۔ بس اتنی ساری بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے رخ آگے بھی نہیں کیا، اور بارش چھما چھم برسنے لگ گئی، بارش برسنے لگی، کلیم حیران کھڑے، تیریاں تو ہی جانے، تیریاں تو ہی جانے، ابھی بندہ نکلا بھی نہیں، کھڑا بھی کوئی نہیں ہوا، کوئی گیا بھی نہیں، اور بارش برس رہی ہے۔ پھر رابطہ کیے باری تعالیٰ، میں نہیں سمجھا اس اندر کی بات کو کہ انڈرسٹوڈ کیا چل رہا ہے، یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ باری تعالیٰ اب بندہ بھی نکلا تو بارش کیسے آ گئی، بارش کیسے آ گئی۔ اب آپ کی سبحان اللہ کی باری آئی، ابھی ٹھہریے، پہلے سنیے باری تعالیٰ بارش کیسے آئی۔ فرمایا کلیم بتاؤں بارش کیوں آئی ہے، بتاؤں بارش کیوں آئی ہے، جی باری تعالیٰ بتا۔ فرمایا اسی کی وجہ سے آئی ہے، جس کی وجہ سے روکی گئی تھی اسی کی وجہ سے بارش آ رہی ہے۔ بے نیاز گیا بھی نہیں، اس نے کر کیا لیا ہے، اس نے کر کیا لیا ہے، جواب تو آیا ہوگا نا، اس نے کہا ہوگا چنگیاں یا مندیاں، چنگیاں یا مندیاں صاحب ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا۔ فرمایا تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع۔ باری تعالیٰ اس نے کیا کیا ہے، اس بندے نے کیا کیا ہے،
فرمایا اس نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے. ہاں صلح, اس نے ہم سے صلح کر لی, چلو رابطہ کر لیا ہے. درمیان اشک و شکر مزیست کرامن کاتبین رحم خبر نیست. فرمایا کبھی کبھی رابطہ ایسا بھی ہو جاتا ہے, یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں بندہ عرش کے پار چلا جاتا ہے, انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ اندر چل کیا رہا ہے, اندر چل کیا رہا ہے. اس لیے تو بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ اے راز دیاں گلاں, اے راز دیاں گلاں میں کنوں کنوں دساں. تو اسی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے پوری قوم عذاب کے اندر مبتلا ہے, اب کرم بھی اسی کی وجہ سے, اب بارش بھی اسی کی وجہ سے, اب اس کا فضل بھی اسی کی وجہ سے. اور بات کتنی ساری ہے, بات نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی آیا ہے, نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی آیا ہے, لیکن یہ تو ظاہر ہے نا, اندر کوئی جا کے دیکھے نا بھی گیا کیا ہے اور آیا کیا ہے. گیا کیا ہے, عجز نیاز گیا ہے, آنسو گئے ہیں, متاع بے بہا ہے, درد و سوز و آرزو مندی. کلندر لاہوری نے کہا تھا متاع بے بہا ہے, درد و سوز و آرزو مندی, او مقام میں بندگی دے کر میں نہ لوں شان خدا بندی. مقام میں بندگی دے کر نہ میں لوں شان خدا بندی. اس نے عبدیت کا اظہار کیا, اس نے عبدیت کا اظہار کیا, اپنے عجز کا اظہار کیا, اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, تو اللہ نے اس پہ کرم کر دیا.